اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کے الفاظ کی وضاحت، ان کے روٹ ورڈز اور نحوی تجزیے پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم سورہ الفاتحہ کی اہمیت اور اس کا خلاصہ بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ سورت قرآن کا خلاصہ اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے، کیونکہ یہ ہماری ہر نماز کا لازمی حصہ ہے۔ تو چلیے سورۃ الفاتحہ کو گہرائی سے سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی معنویت اور ساخت کا صحیح ادراک ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم سورہ الفاتحہ کی اہمیت کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے اہم سورت ہے، جسے ام القرآن اور السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، اور السبع المثانی یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ تو اب اگر ہم اس کا خلاصہ کریں سورت کا اور اس کے اہم نکات ڈسکس کریں، تو یہ سورت دعا اور حمد کا حسین امتزاج ہے، جہاں بندہ اللہ کی تعریف و توحید بیان کرتا ہے اور ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ نحوی لحاظ سے یہ صورت ایک مکمل جملے پر مشتمل ہے، جس میں مبتدا یعنی الحمد ایز اے مبتدا اور خبر جو ہے وہ للہ کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ پھر آگے مزید آیات میں صراط الذین انعمت علیہم کے مقابلے میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آئے، یعنی جو ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں کا تقابل پیش کرتا ہے۔ یہ صورت بندے اور اللہ کے درمیان ایک مکالمہ بھی ہے، جہاں بندہ دعا مانگتا ہے اور اللہ جواب دیتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اوپر میں نے بیان کیا ہے۔ تو چلیں جناب، اب ہم آیات کا تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں، جس میں ہم الفاظ کی وضاحت، ان کے روٹ ورڈز اور نحوی تجزیے کو ڈسکس کریں گے۔ اوکے، تو سورہ کا پہلا لفظ ہے الحمد۔ الحمد کے میننگ ہے تمام تعریفیں، اور یہ جو اس کا لفظ ہے، اس کے روٹ ورڈز ہیں ح، میم اور دال۔ اور اگر ہم اس کا ماضی اور مضارع دیکھیں تو حمید یا حمدو، حمید یا حمدو حمدن، ح میم دال۔ تو ح میم دال جو ہے وہ تعریف کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے۔ نحوی تجزیہ اگر ہم اس کا دیکھیں تو یہ بیسیکلی ایک اسم ہے اس وقت، اس الحمد، کیونکہ اس میں ال بھی شروع میں دیکھیں موجود ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اسم ہے۔ ویسے اگر دیکھیں مزید فردر اگر گرامیٹیکل انالیسس پوری آیت کا کریں گے ہم، تو یہ پھر جملے میں ایز اے مبتدا جو ہے وہ آیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے للہ۔ للہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی اس وقت اگر میں اس کے روٹ ورڈز نکالوں تو اس کے روٹ ورڈ جو ہیں وہ ہیں الف، حمزہ، لام اور ہاں۔ حمزہ کیونکہ ڈراپ ہو گیا، کیونکہ یہاں ساتھ میں اس کے لام جڑا ہوا ہے۔ لام جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت حرف جر جو ہوتا ہے وہ ہے۔ تو اگر ہم نحوی تجزیے میں اس کو دیکھیں تو یہ اس میں صفت ہے، اور للہ کو اگر ہم ملا کے جوائن دیکھیں تو یہ بیسیکلی جار و مجرور کا سیٹ ہے، تو جس میں لام جو ہے وہ حرف جر ہے اور لاہی جو ہے وہ مجرور ہے، اور یہ خبر ہے الحمد کی۔ تیسرا لفظ ہے ربی۔ ربی کا مطلب ہے پروردگار۔ تو للہ کا مطلب تھا اللہ کے لیے، ربی کا مطلب ہے پروردگار، اور یہ لفظ جو ہے یہ بھی اس میں صفت ہے، اور اس کی اگر ہم جو ہے وہ روٹ ورڈ اس کے ہم نکالیں تو اس کے روٹ ورڈ ہیں را، با، با، کیونکہ با پیشر لگا ہوا ہے تو یہ با جو ہے 2 دفعہ موجود ہے اس کے اندر۔ تو اور اگر ہم اس کا مضارع اور ماضی دیکھیں تو ربا یا ربو ربن، یہ اس کا ماضی اور مضارع ہے، اس میں صفت ہے یہ، اور اس وقت جو ہے وہ اس کا رول اس جملے میں ایز اے مضاف بھی ہے، جبھی اس میں دیکھیں آپ کا لگا ہوا ہے تمام جہان، ربی پروردگار، کیونکہ دیکھیں یہ لائٹ ہے ربی، اس کے اوپر تنوین جو ہے وہ ہلکی ہے، لائک سنگل کسرہ ہے، ڈبل دمہ، ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ نہیں ہے۔ چوتھا ورڈ ہے العالمین۔ العالمین کا جو مطلب ہے وہ ہے تمام جہانوں کا۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں، پھر ہم آگے مزید دیکھتے ہیں۔ تو عالمین جو ہے وہ اس کے روٹ ورڈ جو ہے وہ علی، عین، لام اور میم ہیں اس کے روٹ ورڈ۔ تو اگر ہم اس کو فعل کے لحاظ سے دیکھیں تو عالم یا عالم، عالمن، یہ اس کی جو ہے وہ بنے گی۔ تو اس کو مزید اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کا اسم ہے، اور یہ ہے عالم کی جمع۔ عالم جو ہے وہ سنگولر ہے،
اور عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے. تو اگر ہم اس کو مزید دیکھیں تو یہ جمع مذکر سالم ہے، لائک عالمون، عالمین، عالمین. تو اس طرح سے یہ اس وقت کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے رب کا، تو یہ اس وقت جر اسٹیٹس میں ہے. اوکے، سو نیکسٹ ورڈ ہے الرحمن. الرحمن کا مطلب ہے نہایت مہربان. اور اگر میں اس کی جو ہے وہ روٹ ورڈز دیکھوں تو وہ ہے ہمارے پاس را، ح اور میم. اور یہ جو ہے یہ آپ کے پاس اس وقت اس میں صفت کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ اس کا نحوی ترجیح ہوگا. اور اسی طرح الرحیم. الرحیم کا مطلب ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا. اس کے بھی اگر روٹ ورڈ ہم دیکھیں تو وہ بھی را، ح اور میم ہیں، اور یہ بھی یہاں پہ اس وقت صفت کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. دونوں لفظ یہاں پہ صفت ہیں، ایک نہایت مہربان اور دوسرا ہمیشہ رحم. تو رحیم جو ہے وہ فعیل کے پیٹرن کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صفت ہے وہ پرماننٹ ہے، یعنی کہ ہمیشہ رحم فرمانے والا. اور رحمان جو ہے وہ یہ صفت پرماننٹ نہیں ہے، لائک جس نہایت مہربان. مالک. مالک کی کا مطلب کلیئر یہاں پہ موجود ہے، مالک. اور اگر ہم اس کے روٹ ورڈ نکالیں تو وہ بھی سمپل ہے، کیونکہ الف آپ نے یہاں سے نکال دینا ہے، اور میم لام کاف اس کے روٹ لیٹر ہیں. اور اگر اس کو ماضی اور مضارع میں دیکھیں تو وہ ہوگا آپ کا ملک یملک ملکن. ٹھیک ہے. اور میننگ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے موجود ہیں، میننگ لائک ماسٹر، مالک. اور یہ بھی جو ہے وہ نعت ہے، اس میں نعت یا اس میں صفت کہہ لیں اس کو آپ. اس کے بعد ہے یوم. یوم کا مطلب ہے دن. روٹ لیٹر جو ہے وہ اس کے ہمارے پاس یا، واو اور میم ہے، اور یہ یہاں پہ اس وقت مضاف کا رول پلے کر رہا ہے. نیکسٹ لفظ ہے الدین. الدین کا مطلب ہے جزا، بدلہ. اور اس کے اگر ہم روٹ لیٹر دیکھیں تو وہ ہیں دال، یا اور نون. اور اگر ہم اس کو فعل کلاس دیکھیں تو دانا یدینو دینن، یہ جو ہے وہ اس کا ماضی، مضارع اور مصدر بنے گا. اور یہ جو ہے وہ یہاں مضاف الیہ ہے، یوم مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. ایاکا. ایاکا کا مطلب ہے صرف تجھ ہی کو. اور اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس یہ ایز اے مفعول یہاں پر آیا ہے، مفعول بھی. اور یہ اگر دیکھیں تو یہ ایز اے حرف ہے، یہ کوئی کیونکہ اس کے روٹ ورڈ نہیں ہے، یہ ایک حرف ہے ایاکا. نارملی یہ جملے میں جو ہے وہ جب ہم کس مفعول کو ورب سے باہر لے آتے ہیں، پہلے لے آتے ہیں، تو یہ اس کی ایمفسائز کرنے کے لیے مفعول کو باہر لے آیا جاتا ہے. تو یہ اس وقت ایز اے حرف استعمال ہوا ہے یہاں پہ ایا، اور مطلب ہے اس کا صرف تجھ ہی کو، اور اس کو گرامیٹیکلی مفعول بھی. اس کے بعد ہے نعبدو. نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یہ نون اور عین بعدہ یہ دو اپنے ورڈ، نون جو ہے وہ حرف المضارع ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. اور اگر ہم اس کے روٹ لیٹر دیکھیں تو وہ ہے عین، با اور دال. اور اگر میں اس کو ماضی و مضارع میں کنورٹ کروں تو عبد یا عبدو عبادتن، یہ بنے گا یہاں پہ ہمارے پاس. تو با اور دال کا مطلب عبادت کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ نون حرف المضارع استعمال ہوا ہے تو یہاں پر یہ کیا بن گیا، ہم عبادت کرتے ہیں. نون کے لیے ہم کی جو ہے وہ میننگ ہمارے پاس آ گئی ہے. تو یہ کیا ہے، ہمارا مضارع مرفوع ہے. اس کے بعد وَإِيَّاكَ کا سیم اور صرف تجھی کو. یہ یہاں پہ واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، اور اس کے بعد ایا کا جو ہے وہ اگین مفعول بھی ہے. تو اور مفعول بھی کون سا والا، مفعول بھی مقدم، یعنی کہ یہ پہلے آ رہا ہے اس لیے مقدم. وہ والا بھی پہلے والا بھی مفعول بھی مقدم تھا، اور یہ بھی مفعول بھی مقدم، یہ پہلے آ رہے ہیں جملے میں ایمفسائز پیدا کرنے کے لیے. اور واو جو ہے وہ آپ کا اس میں حرف عطف ہے، تو اس کو بھی میں حرف کی کیٹیگری میں رکھوں گا، اسے کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے. نستعینو، یہ بھی ہمارے پاس ایک مضارع مرفوع ورب ہے. اور اگر ہم اس کے روٹ لیٹر نکالتے ہیں ابھی تو یہاں پر بھی دیکھیں، کیونکہ ساتھ میں کیا موجود ہے اس کے، آپ کا حرف نون، حرف مضارع موجود ہے، تو یہ بھی ہم کی میننگ آپ کو دے گا. تو ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، نون سے ہم مدد مانگتے ہیں. اور اگر اس کے جو وہ دیکھیں ہم روٹ لیٹر تو وہ ہے عین، واو اور نون. اور ویسے اگر دیکھیں اس کی ماضی و مضارع تو استعان یستعین، استعانتن، استعان یستعین. تو اس طرح سے یستعین نستعین، تو یستعین وہ مدد مانگتا ہے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس اہدینا. تو اہدینا کے جو روٹ لیٹرز ہیں، اہدینا کا مطلب ہے ہمیں ہدایت دے، نا کا مطلب ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ دو ورڈ ہیں یہاں پہ اہدینا. تو ہا دال
اور یا جو ہے وہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور ورب میں اگر دیکھیں تو ہدا یہدی ہدایتاً، یہ اس کی ماضی اور مضارع بنے گا. نحو تجزیہ کیا ہے اس کا کہ یہ آپ کا اہدنا، لائک ہمیں ہدایت دے، تو یہ آپ کو کمانڈ دی جا رہی ہے، یہ آپ کا فعل امر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟ مفعول بھی اٹیچ ہوا ہوا ہے، لائک اہدنا، ہمیں ہدایت دے. تو مفعول بھی آپ کا نا ہے اس میں، اور اہدی آپ کا فعل امر ہے. الصراط کا مطلب ہے راستہ، لگا ہوا ہے ساتھ میں، تو پتہ ہے آپ کو کہ یہ کیا ہے، یہ آپ کا ایک اسم ہے. اور اس کے اگر ہم ویسے روٹ لیٹر دیکھیں، اسم بھی ظاہر سی بات ہے کسی روٹ لیٹر سے مل کے بنتے ہیں، ڈرائیوڈ ہوتے ہیں اسم بھی بہت سارے. تو صاد راتا یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، راستہ دکھانا، راستہ بیسیکلی راستہ. اور یہ اس وقت یہاں پہ یہ مفعول بھی کے طور پہ استعمال ہوا ہے یہ بھی. تو نا جو ہے مفعول بھی اول، اور الصراط مفعول بھی ثانی استعمال ہوا ہے. المستقیم مین سیدھا، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف، واو اور میم. اور اگر میں اس کو ماضی و مضارع بناؤں تو استقامہ یستقیم استقامتاً، یہ اس کے جو ہے ماضی و مضارع بنیں گے. اور یہ جو ہے وہ یہاں پہ صفت ہے یا نعت ہے کے طور پر استعمال ہوا ہے. صراطہ، صراطہ مانے راستہ، روٹ لیٹر اس کے سمپل صاد راتا کلیئر ہیں آپ کو سامنے. اور صراطہ کا مطلب ہے راستہ، اور یہ یہاں پہ اس وقت مضاف کا رول پلے کر رہا ہے. کس کا مضاف ہے؟ الذین کا. الذین، الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو، اور اس میں یہ آپ کے پاس اس میں موصول ہے اور ساتھ ساتھ مضاف الیہ بھی ہے. اس میں موصول مضاف الیہ. انعمتا، انعمتا جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت یہاں پر ایک ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو نے انعام دیا، اس میں بھی جو تا ہے اگر میں اس کو بریک کروں تو یہ تا آپ کا ساتھ میں اس کے جو ہے موجود ہے آپ کا، یعنی تو نے جو ہے وہ انعام دیا. فائل موجود ہے اس میں ورب، کیونکہ ماضی ورب ہے تو یہ اس میں فائل اٹیچ ہوا ہوا ہے. اور اگر میں اس کو اس کے رول لیٹر دیکھوں تو نون، عین اور میم ہے، اور ماضی ورب ہے یہ. تو انعم ینعم انعاما، یہ اس کا ماضی و مضارع بنے گا. اور تا جو ہے وہ اس میں تاء الفاعل موجود ہے ساتھ میں اس کے، تو فعل ماضی ہے یہ، اور ساتھ میں اس کے جو تا ہے وہ ایز اے فاعل اٹیچ ہوا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ انعمتا الذین کا صلۃ الموصول بھی ہے. علیہم، علیہم کا مطلب ہے ان پر. اب یہ بھی دو ورڈ ہیں، اعلیٰ اور ہم کو ملا کے بنا ہے علیہم. علیہم کا مطلب ہے ان پر. تو بیسیکلی کیا ہے، یہ بھی جار و مجرور ہے، ظاہر ہے یہ بھی حرف ہیں تو ان کے کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے، اور یہ جار و مجرور کا سیٹ ہے. اعلیٰ جار ہے اور اب ہم مجرور ہے. غیری، غیری کا مطلب ہے نہیں یا سوا، اور غین یا اور را اس کے روٹ ورڈز ہیں. اور یہ جو ہے وہ مضاف ہے المغضوبی کا، اس لیے المغضوبی جر اسٹیٹس میں ہے کسرہ کے ساتھ. المغضوبی اسم ہے جن پر غضب ہوا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ غین، ضا، با یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. غین، ضاد، با یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ مضاف الیہ ہے غیری کا، اور اس کا مطلب ہے جن پر غضب ہوا. اور اگر اس کا ماضی و مضارع بنائیں ہم تو غضب یا غضب غضباً، یہ اس کے ماضی و مضارع بنیں گے. اگین سیم علیہم جیسے اوپر ہے ان پر، وہی جس کی بھی میننگ ہے. یہ بھی جو ہے وہ آپ کا دو حرف ہیں، اعلیٰ، اعلیٰ اور ہم. سوری، اعلیٰ جو ہے وہ آپ کا حرف جر ہے، اور ہم جو ہے وہ پروناؤن اس میں اٹیچ ہوا ہوا ہے، تو یہ بھی جار و مجرور کا سیٹ ہے پورا. ولا، ولا میں واو حرف عاطفہ ہے اور لا مینس نہیں. ولا کا مطلب ہو گیا اور نہیں. تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ حرف عطف ملا ہوا ہے ساتھ میں ہمارے پاس. اور الضالین، الضالین کا مطلب ہے ہمارے پاس گمراہ لوگ. اور یہ جو ہے وہ مغضوبی کا معطوف علیہ ہے، کیونکہ واو کے ساتھ واو کے بعد آ رہا ہے، تو مغضوبی کا یہ معطوف الیہ ہے. اور اس کے رول لیٹر اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے دعاد لام لام، دعاد لام لام اس کے رول لیٹر ہیں. اور اگر میں اس کے ماضی و مضارع بناؤں تو ضل یضل ضلالا، یہ اس کے ماضی و مضارع بنیں گے. اور بیسیکلی یہ کیا ہے، یہ ہے معطوف. معطوف علی المغضوبی. تو یہ تو تھا ہمارا جناب سورۃ الفاتحہ کے الفاظ، ان کی وضاحت، ان کے روٹ ورڈز اور ان کی گرامٹیکلی ان کا تجزیہ. اب ہم پوری سورت کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس لیکچر کو اپنا ہم کلوز آف کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف، طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا. الرحمن الرحیم، بہت مہربان
نہایت رحم والا ہے یا ہمیشہ رحم والا ہے، کیونکہ الرحیم ہم نے کہا تھا، الرحیم ہماری پرماننٹ کوالٹی ہے۔ مالک یوم الدین، حاکم ہے انصاف کے دن کا، مالک ہے انصاف کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، نعبد ہم کرتے ہیں، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، وایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستے پر ان لوگوں کے جن پر تو اپنا فضل کرتا رہا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان پر جن پر تو غصہ ہوتا رہا، اور نہ ان پر جو کہ گمراہ تھے۔ تو اب اگر ہم اس سورہ کا خلاصہ کریں تو سورۃ الفاتحہ ہمیں اللہ کی تعریف، اس کی رحمت، قیامت کے دن کی یاد دہانی، توحید، عبادت اور ہدایت کی دعا سکھاتی ہے۔ اس میں اللہ سے براہ راست بات چیت کا ایک خوبصورت انداز ہے جو بندے اور خالق کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم کرتا ہے۔ اس صورت کو سمجھنا اور تدبر کے ساتھ پڑھنا ہماری عبادت کو مزید خوبصورت بنا سکتا ہے۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ یہ الفاظ آپ کو جلدی اور لمبے عرصے تک یاد ہو جائیں، کیونکہ تحقیق کے مطابق صرف پڑھا ہوا انسان جلدی بھول جاتا ہے، لیکن جو دیکھا اور سنا ہو وہ ذہن میں گہری چھاپ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ مزید لوگ اس علمی فائدے کو حاصل کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ رمضان میں روزانہ سورجات کا تجزیہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تبصروں میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگلی ویڈیو میں آپ کس صورت کا تجزیہ چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔